अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 2 का एक चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द काइंड डॉल्फिन्स, मेहरबान डॉल्फिन। Long ago, on a broad river far in the north, there lived a fisherman. बहुत सालों पहले की बात है, एक चौड़े से दरिया में जो बहुत बहुत आगे नॉर्थ की तरफ था। नॉर्थ कहेंगे, देखिए, दुनिया में ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ होता है। ठीक है, तो नॉर्थ का रुख, अगर ये नॉर्थ जो होता है, दिस इज़, अगर दुनिया को ऐसे देखा जाए तो दिस इज़ नॉर्थ इन द वर्ल्ड। जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ से टूवर्ड्स दी नॉर्थ पोल कह लें चलें, तो ये नॉर्थ होगा। तो जैसे पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान में थोड़ा सी रफ सा मैप बनाते हैं। पाकिस्तान में ये थोड़ा, ये ऊपर के इलाके नॉर्थ कहलाएंगे। तो अगर आप कराची में खड़े हैं तो नॉर्थ में सारी चीज़ें अक्सर नॉर्थ में मिलेंगी आपको। तो नॉर्थ का मतलब समझ गए आप, कि शुमाल की तरफ। उर्दू में नॉर्थ को शुमाल कहते हैं। तो बहुत साल पहले एक चौड़े से दरिया में, जो शुमाल की तरफ था, दूर शुमाल की तरफ था, एक मछेरा रहता था। एवरी डे ही वेंट फिशिंग इन हिज बोट। हर दिन वो अपनी कश्ती में मछलियाँ पकड़ने जाता था। फिशिंग, मछलियाँ पकड़ने। गो की पास्ट टेंस है वेंट, तो गो का मतलब जाना है, तो वेंट का मतलब जाता था। ही डिड नॉट लीव हिज हाउस बिकॉज हिज हाउस वॉज हिज बोट। जब वो जाता था तो वो अपना घर छोड़ के नहीं जाता था। वो अपना घर छोड़कर नहीं जाता था क्योंकि वो कश्ती ही उसका घर थी। अरे वाह! द बोट हैड अ फ्लैट बॉटम। नीचे से कश्ती का तला चपटा सा था। फ्लैट बॉटम, चपटी सी थी कश्ती। ठीक है, नीचे से चपटी सी थी। फ्लैट बॉटम, नीचे से चपटी थी, तो कश्ती का तला चपटा सा था। ही सेल्ड इट अप एंड डाउन द रिवर। वो उस कश्ती को चलाता था। सेलिंग कहते हैं कश्ती चलाने को। अच्छा, अब कश्ती चलाने के कई तरीके होते हैं। चप्पुओं से भी चलाते हैं, बादबान से भी चलाते हैं। तो बादबान को से चलाने को सेलिंग कहते हैं वैसे तो, लेकिन वैसे भी कश्ती चलाने को आमतौर पे सेलिंग कह लेते हैं। ही सेल्ड इट अप एंड डाउन द रिवर। वो दरिया के साथ साथ ऊपर नीचे उस कश्ती को चलाया करता था। दरिया बह रहा है तो दरिया के साथ साथ बह रही है कश्ती, तो डाउन द रिवर हो गई। दरिया के फ्लो के अगेंस्ट चल रही है तो अप द रिवर हो गई। ऑल्दो, हालांकि, द रिवर वॉज ब्रॉड, दरिया काफ़ी चौड़ा था। इट वॉज नॉट डीप, लेकिन वो गहरा नहीं था। द फिशरमैन वॉज पुअर बट ही वॉज वेरी काइंड। मछेरा गरीब था लेकिन वो बहुत मेहरबान था। लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करता था, अच्छे तरीके से पेश आता था। ही शेयर्ड एवरीथिंग विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हर चीज़ मिल बांट कर इस्तेमाल करता था। शेयर करता था, मिल बांट कर इस्तेमाल करता था। Sometimes he even shared what he had with the dolphins of the river. कभी कभी उसके पास जो होता था वो दरिया की मछलियों के साथ, जो डॉल्फिन मछलियाँ थीं उनके साथ भी बांटता था, उनको भी देता था। Now the dolphins of this river were not like other dolphins in the world. अच्छा, अब जो यहाँ पे जो नाव है ना, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, अब जो मछलियाँ थीं, डॉल्फिन मछलियाँ इस दरिया की, वो दुनिया की दूसरी डॉल्फिन की तरह से नहीं थी। These dolphins were blind. ये डॉल्फिन तो अंधी थी, उनको नजर नहीं आता था। But they did not mind. लेकिन उनको इससे कोई मसला नहीं होता था। They did not need eyes. उनको आंखों की जरूरत भी नहीं थी। Because the water in the river, ओहो,
The water in the river was brown and muddy. دریا کا پانی براؤن اور کیچڑ والا تھا. یعنی اس میں اتنی مٹی ہوتی تھی کہ اگر کوئی ویسے دیکھنے والا بھی پانی میں جائے تو اس کو نظر نہیں آتا. تو آنکھیں نہیں ہونے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. جس کی آنکھیں بھی تھیں اس کو بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا اس دریا میں. They could not have seen anything. وہ کچھ نہیں دیکھ پاتی. Even if they had wanted to. اگر وہ دیکھنا چاہتی بھی تب بھی. If they had wanted to. اگر وہ چاہتی بھی تب بھی وہ کچھ نہیں دیکھ پاتی کیونکہ پانی اتنا گدلا تھا. پانی کے لیے مڈی بولیں گے تو گدلا کا لفظ یوز کرتے ہیں ہم, گدلا. One day the fisherman caught many fish in his net. ایک دن مچھرے نے اپنے جال میں بہت سی مچھلیاں پکڑیں. کیچ کا پاسٹ ٹینس ہے کاٹ. کیچ کا مطلب پکڑنا, کاٹ کا مطلب پکڑیں. There were some carp and lots of tiny shrimp too. ان میں کچھ کارپ مچھلیاں تھیں اور بہت سے چھوٹے چھوٹے شرمپ بھی تھے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیے یہ کارپ مچھلی ہے, یہ کارپ مچھلی ہے. اور شرمپ جھینگے, یہ شرمپ ہیں. ٹھیک ہے, شرمپ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نے کارپ مچھلی پکڑی, کچھ کارپ مچھلیاں تھیں اس میں اور بہت سے چھوٹے چھوٹے شرمپ بھی تھے. The fisherman knew that these were the dolphin's favorite food. مچھرے کو پتا تھا کہ یہ ڈولفن کا پسندیدہ کھانا ہے. جھینگے یا چھوٹی کارپ مچھلیاں. He looked at his catch and he said to his wife. اس نے جو شکار پکڑا تھا, کیچ شکار پکڑنے کو بھی کہتے ہیں, پکڑے ہوئے شکار کو بھی کہتے ہیں. تو اس نے اپنے شکار کو دیکھا اور کہا اپنی بیوی سے کہ There is plenty of food here for us. Let's share it with the dolphins. ہمارے لیے تو یہاں بہت سا کھانا ہے, چلو اس کو ڈولفنس کے ساتھ مل کے بانٹ لیتے ہیں. The fisherman threw some fish back into the river. مچھرے نے کچھ مچھلیاں واپس دریا میں پھینک دیں. The dolphins were happy. ڈولفنس بہت خوش ہوئیں یا ڈولفنس خوش ہوئیں. They had a tasty meal. ان کو بہت لذیذ کھانا ملا. Some days later, there was a storm. Storm, طوفان. کچھ دن بعد ایک طوفان آیا. There was a storm. ایک طوفان آیا. There was lightning and thunder. بجلی کڑک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے. تھنڈر گرجنے کو کہتے ہیں, لائٹنگ کڑکنے کو کہتے ہیں بجلی کے. The sky became black. آسمان کالا ہو گیا تھا. The river became black too. کیونکہ اندھیرا ہو گیا تھا تو دریا بھی کالا دکھنے لگا, تو دریا بھی کالا ہو گیا تھا. The water rose up and down. پانی اوپر اور نیچے اچھل رہا تھا. There were great waves. اور خوب لہریں آ رہی تھیں. The rain came down like a waterfall. جیسے کوئی آبشار بہتا ہے ویسے بارش ہو رہی تھی. Rain came down, بارش نیچے آئی ایسے نہیں بولیں گے, بارش ہو رہی تھی جیسے کوئی آبشار بہہ رہا ہو. The fisherman's wife and children went inside the boat. اب یہ تو بوٹ میں ہی رہتے تھے, تو یہ خشکی پہ تو نہیں رہتے تھے, بوٹ تو دریا میں ہی ہوتی ہے, تو وہ سب کچھ ان کو فیل ہو رہا ہوگا. تو مچھرے کی بیوی اور بچے بوٹ کے اندر, کشتی کے اندر چلے گئے. But the fisherman stayed on deck. Deck کہتے ہیں کشتی کا وہ حصہ جہاں پہ آپ اوپر کھڑے ہوتے ہیں. بعض اوقات بعض کشتیوں کے 2 لیولز ہوتے ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیے کشتی کی یہ جگہ جو ہوتی ہے باہر اوپر کی طرف, جس پہ کھڑے ہو کے آپ اوپن ٹو اسکائی باہر دیکھ سکتے ہیں, یہ کشتی کا ڈیک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیک ہوتا ہے جس سے اوپن ٹو اسکائی ہوتا ہے, آسمان اوپر سے دکھ رہا ہوتا ہے اور آپ نیچے سے پانی بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اندر کا ایریا ہے, تو مچھرے کی بیوی بچے اندر چلے گئے ہوں گے جبکہ وہ باہر ہی ڈیک پہ ہی رہا. ٹھیک ہے, اچھا جی, پھر کیا ہوا.
He had to make sure his boat was safe. اس کو اس بات کو یقینی بنانا تھا، میک شیور یقینی بنانا تھا کہ اس کی کشتی محفوظ رہے، مطلب کچھ گڑبڑ ہو رہی ہو تو وہ اس سے بچا سکے کشتی کو، اس لیے وہ باہر ہی رہا۔ Suddenly there was a huge wave. اچانک ایک بڑی سی لہر آئی، and the boat nearly toppled over. اور کشتی تقریباً پلٹ ہی گئی۔ ٹاپلڈ ہونا کسی چیز کا الٹا ہو جانا، تو کشتی تقریباً الٹی ہو گئی۔ The poor fisherman slipped and fell into the river. وہ بیچارہ، یہاں پہ غریب نہیں کہنا چاہیے، وہ بیچارہ مچھیرا گرا، وہ سلپ کیا اور دریا میں گر گیا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں گر گیا۔ The fisherman's wife came to find her husband, but he was nowhere to be seen. مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کو ڈھونڈنے آئی، لیکن وہ تو کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ Nowhere to be seen، کہیں بھی نہیں تھا۔ She started to cry، وہ رونے لگی۔ Oh dear, oh dear, cried the wife, my husband has drowned. Drowned کا مطلب ڈوب گیا۔ اے میرے خدا، ارے اب کیا ہوگا؟ یہ اس طرح سے بات کی جاتی ہے، او ڈیئر کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو بیوی روئی کہ میرا شوہر تو ڈوب گیا۔ The fisherman's wife looked out over the choppy water. choppy کہتے ہیں جب کوئی چیز اچھل رہی ہو نا، ایسے اونچی نیچی اونچی نیچی اونچی نیچی سی ہو رہی ہو، اس کو کہتے ہیں چوپی۔ چوپی کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لکڑی بھی چوپی ہو سکتی ہے، مطلب کٹی پھٹی سی ہوگی، کٹی پھٹی سی۔ تو اس طرح سے اوپر نیچے پانی ہو رہا تھا تو وہ چوپی کہلائے گا۔ The fisherman's wife looked out over the choppy water. مچھلی کی بیوی نے باہر دیکھا اچھلتی ہوئی لہروں والے پانی کو۔ She could not see him anywhere. اس کو اپنا شوہر وہ کہیں نہیں دکھ رہا تھا۔ So she went inside to be with her children. تو وہ اندر چلے گئی اپنے بچوں کے پاس۔ She missed seeing the strangest sight. And she missed seeing the strangest sight. اور چونکہ وہ اندر چلی گئی تھی تو اس کو بڑی عجیب و غریب جو نظارہ تھا وہ نہیں دیکھ پائی۔ ایک عجیب سی بات ہوئی جو اس نے نہیں دیکھی۔ اسٹرینجسٹ، اسٹرینج سے کہتے ہیں عجیب و غریب، اسٹرینجسٹ بہت ہی عجیب و غریب، بہت ہی عجیب و غریب ایک نظارہ تھا، ایک چیز ہو رہی تھی۔ سائٹ مطلب نظارہ، وہ اس نے مس کر دیا، وہ نہیں دیکھ سکی۔ Two dolphins were swimming towards the boat. دو ڈولفن مچھلیاں پانی کی طرف کشتی کی طرف آ رہی تھیں تیرتی ہوئی۔ One had the fisherman on its back. اور میں سے ایک کی کمر پہ مچھیرا تھا۔ The other was at his side. اور دوسری اس کی سائڈ کی طرف سے تھی، سہارا دیا ہوا تھا مطلب۔ The fisherman's wife heard a loud thud and she came out to see. مچھیرے کی بیوی کو ایک زوردار آواز آئی دھم کر کے، اور وہ باہر آئی دیکھنے کے لیے۔ And there on the deck lay her husband. اور وہاں عرشے پر، عرشہ کہتے ہیں ڈیک کو، کشتی کے عرشے پر اس کا شوہر پڑا ہوا تھا۔ All cold and wet but safe. ٹھنڈا یک ہو رہا تھا، سردی لگ رہی تھی اس کو، گیلا تھا لیکن محفوظ تھا۔ Where were you? asked the wife. تم کہاں تھے؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ I don't know, replied the fisherman. I slipped and hit my head on the boat. I toppled into the river. مجھے نہیں پتا، مچھرے نے جواب دیا، میرا پاؤں پھسل گیا تھا اور میرا سر جو ہے وہ کشتی سے ٹکرایا اور میں الٹ کر دریا میں گر پڑا۔ ٹاپلڈ مطلب الٹا ہو کر دریا میں گر پڑا۔ But how did you get back into the boat? لیکن تم کشتی میں واپس کیسے پہنچے؟ asked the wife. بیوی نے پوچھا۔ Ask the kind dolphins, he said and smiled. یہ جو مہربان مچھلیاں ہیں، ڈولفن مچھلیاں، ان سے پوچھو، اس نے کہا اور مسکرایا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو جب آپ کسی کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی مہربانی ہوتی ہے۔ تو اس کے جو سوال دیکھتے ہیں، where did the fisherman live؟ سوال میں did ہے تو ہم ایکشن ورڈ کو past tense میں کریں گے۔ the fisherman lived on a boat، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں in the north، somewhere far off in the north، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔
How were the river dolphins different from other dolphins of the world? The river dolphins were different from other dolphins of the world as they were वो क्या थी अंधी थी तब अंधी की इंग्लिश क्या होती है तो आप खुद ही लिख सकते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू डॉल्फिन्स लाइक द मोस्ट डॉल्फिन्स का डी कैपिटल कर दीजिएगा डॉल्फिन्स लाइक डैश द मोस्ट shrimps and small fishes. What happened to the fishermen during the storm? तो लिखेंगे during the storm the fishermen slip हो गया था तो slipped and toppled into the water पानी में गिर गया था ये बात हमने वहाँ देखी भी थी तो आप वहाँ से स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं इसकी What did the fisherman tell his wife to ask the dolphin and why? तो द फिशरमैन सवाल में डिड है तो एक्शन वर्ड चेंज होगा टॉयल का पास्ट टेंस टोल्ड होता है स्मॉल से द फिशरमैन टोल्ड हिज वाइफ टू आस्क द डॉल्फिन हाउ ही वाज सेव्ड एज कैसे वो बचा था क्यों एज ही वाज क्योंकि उस वक्त वो क्या था उस वक्त वो बेहोश था अब बेहोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप तलाश करके लिखिएगा एज ही वॉज डैश अब बेहोश का आप इंग्लिश में देख के लिखिएगा कि क्या कहते हैं ठीक है जी तो यहाँ पे हमने इस लेसन को अंडरस्टैंड भी किया क्वेश्चन आंसर्स भी देखे अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तब तक आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के सुनाइए आपसे मुलाकात करते हैं अगले लेसन में अल्लाह हाफिज़